السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم قربانی کی فضیلت پر، یوم عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ کائنات کا خالق، مالک، رازق اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم۔ کائنات کا مالک 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ المراد بہا عشر ذی الحجہ، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ کما قالہ ابن عباس وابن الزبیر ومجاہد وعکرمہ وغیر واحد من السلف والخلف، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حضرت ابن زبیر کا قول ہے، اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات کہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ وغیر واحد من السلف والخلف، اور سلف اور خلف میں سے علماء کرام کا اسی پر اتفاق ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد جس کی کائنات کے خالق نے قسم اٹھائی ہے ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب ذرا ان کی فضیلت اور ان کے مناقب کے بارے میں جانیے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، کتنی اہمیت ہوگی۔ ذرا پہلے عقلی دلائل سے میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہے میرا قسم اٹھانا، ایک ہے کسی عالم کا قسم اٹھانا، ایک ہے کسی امام کا قسم اٹھانا، ایک ہے کسی محدث کا قسم اٹھانا، ایک ہے کسی رسول کا قسم اٹھانا، اور ایک ہے کائنات کے رب کا قسم اٹھانا، اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ کا قسم اٹھانا۔ ہر ایک کی قسم اس کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کے رتبے کے اعتبار سے، اس کی عزت اور شرف کے اعتبار سے اتنی ہی اہمیت والی ہوتی ہے۔ اسی طرح کائنات کا رب ان دنوں کے بارے میں قسم اٹھا رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنی ہی اہمیت والے دن ہوں گے، کتنی ہی فضیلت والے دن ہوں گے، اور کتنی ہی مناقب والے دن ہوں گے جس کے بارے میں کائنات کا خالق قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہیں عشر ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ صحیح الترغیب کے اندر روایت موجود ہے کہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقام والے اور عمل کے لحاظ سے سب سے افضل دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام مل عمل صالح، کہ کوئی بھی عمل صالح ان دنوں میں سے کسی اور دن میں کرنا اور ان دنوں میں کرنا زیادہ افضل ان دنوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا اللہ کے رسول، کیا جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے ان دنوں میں کوئی عمل کرے، نیک اعمال کرنا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال الجہاد، ہاں کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ الا رجل، مگر وہ شخص یخاطر بنفسہ ومالہ، جو اپنی جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، فلم یرجع بنفسہ ومالہ، نہ وہ اس کی جان واپس آتی ہے نہ اس کا مال واپس آتا ہے۔ ہاں وہ تو افضل ہو سکتا ہے، لیکن ایک عام عمل کے اعتبار سے کہ دوسرے دنوں میں
جو اعمال کرے وہ افضل نہیں ہے، ان دنوں میں جو اعمال کرنے والا ہے وہ زیادہ افضل عمل ہے ان دنوں میں عمل کرنا۔ دیکھیے انہی دنوں کے اندر ایک عرفہ کا دن آتا ہے جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں، اور یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کے اندر حاجی حضرات عرفہ میں وقوف پذیر ہوتے ہیں، عرفہ میں قیام کرتے ہیں۔ اس دن میں روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے جو ان 10 دنوں میں ہی آتا ہے، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کا دن، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وسئل عن یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی روزے کی، وسئل عن صوم یوم عرفہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک سال کے بدلے اس روزے کی وجہ سے آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ دنیاوی اعتبارات سے آپ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، کمائی کا، دولت اکٹھا کرنے کا، مال اکٹھا کرنے کا ایک سیزن ہوتا ہے، تو وہ اس سیزن میں انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، انسان کو نیکیوں میں زیادہ ترغیب دلانے کے لیے، نیکیوں میں شوق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیزن مقرر کیے ہیں، اور انہی سیزنوں میں سے ایک یہ بھی سیزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن دیے ہیں جس میں اس روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک سال کے پچھلے گناہ اور ایک سال کے آنے والے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس روزے رکھنے والے۔ انہی 10 دنوں کے اندر ایک اہم فریضہ، ایک اہم کام، ایک اہم عبادت جو مسلمان بجا لاتے ہیں اس کا نام قربانی ہے۔ اب قربانی کیا ہے؟ قربانی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کا نام قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی، کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، ونسکی ومحیای، میرا مرنا، میرا جینا، ومحیای ومماتی، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، لا شریک لہ، ان چیزوں میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یعنی کہ قربانی کرنا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ بعض حضرات دیکھا جاتا ہے قربانی تو کرتے ہیں، بڑے پیسہ مال و دولت خرچ کر کے بکرا لاتے ہیں، لیکن اس شخص نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے کے لیے لوگ کہیں کہ جو بڑا ہے اس نے بڑا بکرا خریدا ہے، بڑی قربانی کرنے والا ہے، یا اس نے جو ہے فیس بک پہ لگانے کے لیے اس پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور جو ہے قیمت بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اتنے کا بیڑا اس نے خریدا، اتنے کا بکرا اس نے خریدا ہے۔ تو یہ ہے دکھلاوا، یہ ہے شرک اصغر کہ اس کی نیت میں خرابی آ گئی، اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ جب اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، دل میں خشیت الہی ہو، نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر قربانی کریں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، ہاں اللہ کو تمہارے جو ہے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے، جو ڈر ہے، اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام نے اس تقوی سے شرک مراد لیا ہے کہ وہ شرک سے پاک، کسی میں اس قربانی کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قربانی سے پہلے اس کی نیت ٹھیک ہو، اس کا دل ٹھیک ہو، اس کا دل صرف
قربانی کرنے سے یہ ہو کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے جو دولت جس کے پاس ہو، مال ہو، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، ولم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے بارے میں جو قربانی نہیں کرتا. اب قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کون سے جانور؟ البریدۃ البین مرضعها، وہ جانور جو مریض ہے، جو بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو رہی ہے، اس کو قربانی جائز نہیں ہے. والعرجاء البین ضلعها، اور کسی کی کوئی چیز کسی جانور کی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ واضح نظر آ رہی ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. والکبیرۃ التی لا تنقى، ایسا بوڑھا جانور جس کے صحت مند ہونے میں اندیشہ ہو کہ اس کا صحت مند ہونا نہیں ہو سکتا اب، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. والعوراء البین عورها، اور اندھا جانور جس کا اندھا ہونا ظاہر ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. اب قربانی کے لیے کیسا جانور ہو؟ قربانی کے لیے دوندا جانور ہونا چاہیے. جانور ہو دوندا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا، نہ تم ذبح کرو الا مسنۃ، تو قربانی کے لیے جو جانور ذبح کرنا ہے وہ دوندا جانور ذبح کرنا ہے. اب قربانی کس ٹائم، کس وقت میں کرنی ہے، کس ٹائم کرنی ہے، اس کے بارے میں ذرا نوٹ فرما لیں. جو طریقہ نبی علیہ السلام نے دیا یا سکھلایا، آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کیا، اس طریقے کے مطابق ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو ہمارا عمل قبول ہوگا. اگر ہم اس سے ہٹ کر، اس سے تجاوز ہو کر اگر کوئی نیک اعمال بھی کریں تو ہمارا نیک اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے. نیک اعمال بھی، یہاں پر یہ ایک بات معترض بات آ گئی ہے، معترضہ سن لیں اس جملے کو، کہ ایک بات ہے مثال کے طور پر ایک شخص مغرب کی 3 رکھتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں ثواب کے لحاظ سے 4 پڑھ لیتا ہوں، تو یہ شریعت نے 4 پڑھنے کا نہیں کہا، تو وہ پڑھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح کوئی بھی کام شریعت نے اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ یہ اس طرح اگر اس سے انسان تجاوز کرے گا تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ رد کر دیا جائے گا. کہ من احدث فی امرنا ھذا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی نیا عمل ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو قربانی نبی علیہ السلام کے عہد میں ایک شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہے، قربانی کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی. اب نماز کے بعد قربانی کرنے کا کہا گیا. نبی علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا فَإِيَّ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، یہ صدقات میں سے تو ایک صدقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ قربانی نہیں ہو سکتی. اور فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جو نماز سے پہلے ذبح کرے فَلْيُذْبِحْ شَاةً مَكَانَهَا، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ کسی اور جانور کو ذبح کرے. وَمَن ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، جو نماز کے بعد ذبح کرے فَلْيُسْبِحْ بِسْمِ اللَّهِ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے. اب یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہو چکی ہیں کہ قربانی کے حوالے سے، جانور کے حوالے سے ساری باتیں. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ملے گا ہمیں، اس کی نیکیاں کتنی ہیں.
اسی کی بابت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اس قربانی کی وجہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہر بال کے بدلے نیکی ہے؟ کہاں ہر بال کے بدلے نیکی ہے؟ کہا جو صفوف والا جانور یعنی کہ جو دمبا ہوتا ہے اس کے تو اتنے زیادہ بال ہیں، کیا اس کے بھی جو ہے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب ہم نے قربانی کے لیے جب نماز کے لیے جانا ہے، اب قربانی کے حوالے سے جو ہماری بات تھی وہ ہو چکی، اب جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ہم نے تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ میں نے بھی اپنے بھی مشاہدے میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا یہ شرما رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بلند آواز میں کہیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ بڑے ہی افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑی ہے کہ وہ دنیا والے لوگ، دنیا دار لوگ گانا گاتے ہوئے، برے کام کرتے ہوئے وہ نہیں شرما رہے، لیکن ہمیں ایک اچھا کام کرتے ہوئے، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم شرما رہے ہیں تو ہم وہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہم اس طرح کے مسلمان ہیں۔ یار ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو ہم اچھے عمل کرتے ہوئے ہمیں کس چیز کی شرم آئے؟ اس لیے جب آپ عید گاہ کی طرف جا رہے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، طرز، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا، تبع تابعین کا اور سلف اور خلف کا یہی طریقہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام اور تبع تابعین اعظام جب عید گاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز میں تکبیرات کہتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو بازاروں میں جا کر کے اونچی آواز بآواز بلند جا کر کے تکبیرات کہتے۔ اور آج ہم جو اللہ کا نام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ کہتے ہوئے جائیں اور نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز کے لیے جو سب سے پہلے جو ہے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں۔ جو آپ جب اٹھ رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ تکبیر شامل نہیں ہوگی، اس کے علاوہ 5 تکبیرات ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد عید کا خطبہ سننے اور اس کے بعد ہے قربانی۔ اور اس کے بعد جب آپ نے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے تو اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آپ نے خود اپنے لیے بھی رکھنا ہے، لیکن اپنے لیے ہی سارا نہیں رکھنا یا اپنے ہی فریج میں نہیں رکھنا سارے گوشت کو، اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ قریبی رشتہ دار وذی القربہ، قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں جو ہے آپ نے اس گوشت کو تقسیم کرنا ہے۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا سب سے پہلا حق ہے، قرآن مجید میں بھی اس لفظ کو پہلے لایا ہے، اور اس کے بعد یتیموں کا حق ہے، اس کے بعد مسکینوں کا حق ہے۔ تو آپ نے ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کل ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائیں، ہمیں ہمارے جو ہے اعمال اتنے زیادہ اچھے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔